بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ ایک مختصر سی مجلس ہے ہمارے عبداللہ ابن الرشید بھائی کا فارم ہاؤس ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے۔ تو اس مختصر سی مجلس میں میں ایک جنت کا تعارف کرواؤں گا، جنت سے متعلق کچھ باتیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنے مقامات پر جنت کا تعارف کروایا ہے اور ساتھ میں جہنم کا بھی۔ ایک سطر میں اللہ نے بیان کیا سورۃ آل عمران میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ تو اس جنت سے متعلق اللہ نے اتنا تعارف کروایا ہے، وجہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیے اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے، بحیثیت انسان دل میں اس کی لالچ پیدا ہوتی ہے کہ بھی یہ مجھے بھی ہو۔ باہر جاتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، عمارتیں دیکھتے ہیں، کوئی اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، ہر انسان کے دل میں تمنائیں آتی رہتی ہیں، اور سب کو وہ چیز ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا۔ تو ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی آفتوں سے کیسے بچے، وہاں کی نعمتوں سے کیسے مال ہو، تو جنت کا تعارف بہت کرایا گیا ہے۔ محدثین نے الگ سے کتابیں لکھی صرف جنت کا بیان، جنت سے متعلقات امور۔ ایک صورت ہے قرآن مجید میں، سورۃ الحجر، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مجلس ہے نا، اس کو میں سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں۔ جو جنت کا تعارف اللہ نے کروایا ہے، کہا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ یقیناً متقی جو جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، جو حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جنات کہا اللہ نے، جمع، جنتن کہتے ہیں ایک جنت کو، جنات کہا اللہ تعالیٰ، فی جنات، کیونکہ جنت ہے نا، جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے جہنم جنت، النار الجنہ، تو اس اعتبار سے الجنہ ہے، لیکن اس میں کئی جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں اس میں۔ خود سورۃ الرحمن میں بھی ہے نا، وہ جنل جنتین، نہیں وہ جنتان کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زائد جنتیں بنائی ہیں، کسی کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے زائد جنتیں دیتے ہیں۔ تو ان المتقین فی جنات وعیون، تو پانی کے چشمے ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ سب یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک مومن کے لیے کہا جائے گا کہ ادخلوہا بسلام آمنین، تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور آمینین کہا اللہ تعالیٰ نے، پورے امن و امان کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ ایک تو سلامتی، اس میں کبھی صحت خراب نہیں ہوگی انسان کی، ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے کوئی حساب کتاب لینے کے لیے آ جائے گا، کہاں سے آیا اتنا مال، کیا کھا رہے ہو، کتنا کھا رہے ہو، کون کہاں سے ہے، کچھ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ملیں گی وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی، فاسد نہیں ہوں گی وہ کسی طور پر بھی، اور آمینین، امن کے ساتھ ہوں گے، امن ہر اعتبار سے، وہاں نہ جان کا خوف، نہ صحت و عافیت کا خوف، اور نہ ہی اتنی بڑی جو مقدار میں نعمتیں مل رہی ہیں، جنت باغ کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، حور عین کی شکل میں، دیگر جو نعمتیں ہیں، یہ سب کسی دن ختم ہو جائیں گی کیا؟ نہیں، امن کے ساتھ رہیں، آپ بے فکر رہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ادخلوہا بسلام آمنین، یعنی کوئی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بہت پسند ہے لیکن یہاں نہیں ملتی، وہ تو وہاں ملتی ہے، اس ملک میں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں ملتی ہیں۔ ابھی حیدرآباد سے ہم کتنی دوری پر آئے ہیں کہ یہاں نہیں، اب شہر جانا پڑے گا، ایسا بھی نہیں، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ موسم کی کا کوئی آڑ، نہ فاصلہ اور دوری کا کوئی آڑ، بس خواہش اور وہ چیز میسر۔ تو یہ ساری تفصیلات اس میں آ جاتی ہیں، ادخلوہا بسلام آمنین۔ اتنی ہی نہیں، ایک اور چیز، اس دنیا کے اندر غیر مسلم تو غیر مسلم، ایک مسلمان بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح کا حاسدانہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے، علم کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر،
کسی کی ذہانت کو دیکھ کر، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے موازنہ کر کے کیا کچھ انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جب بھیجیں گے ہم جنتیوں کو، اہل ایمان کو، تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی دل میں جو کدورتیں ہوتی ہیں، جو تنگیاں ہوتی ہیں، حاسدانہ مزاج ہوتا ہے، وہ بالکل دل سے نکال دیا جائے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت کون لوگ تھے؟ میں اور آپ تھے؟ کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، عشر مبشرہ، تو صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیسا سمجھا ہوگا اس کو؟ آج مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کیا بولوں گا؟ میں میری بات کر رہا ہوں، نہیں میں تو بہت پاک دل انسان ہوں۔ آپ سے پوچھیں گے تو کیا بولیں گے؟ وہ اس کے دل میں حسد ہے، میں بہت پاک دل ہوں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ نے ان کی صفائی دے دی نا، اللہ نے ان کی تعدیل کر دی نا، ان کی عدالت اللہ نے بیان کر دی نا، ان کے وقت میں آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایک آدھ صحابہ سے، جیسے علی بن ابی طالب ہیں، زبیر بن عوام ہیں، ان حضرات سے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے حق میں ہے، کہ ہم جو کسی سے متعلق کبھی ہم کو کچھ تکلیف ہوئی کسی بات سے، وہ ہم کو قیامت کے دن نہیں رہے گی۔ اپنے بارے میں انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے۔ یعنی جنت میں وہ بھی چیز نہیں ہوگی، جنت میں کتنے درجات ہوں گے۔ ایک شخص وہ بھی ہوگا نا جو سب سے آخری میں جنت داخل ہو رہا ہے، اس کا درجہ الگ ہوگا، کسی اور کا درجہ الگ ہوگا۔ بحیثیت مسلمان یہاں ایک دوسرے سے کچھ بات تھی، کسی نے ہمارے سامنے اسلام قبول کیا، مثلا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور درجات میں اللہ کے ہمارے سے بلند ہے، تو کوئی متعدد صورتیں ہوتی ہیں، سب کی چیز اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیں گے۔ ابھی میں آتے آتے بتا رہا تھا وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ الحج کی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، کہ جنتیوں کا لباس ریشمی لباس ہوگا۔ جو اس دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا، مرد کی بات کر رہا ہوں، ریشمی لباس پہنے گا، شراب پی لے گا مثلا، تو کیا اسے وہاں کی شراب نہیں ملے گی؟ اگر شراب نہیں ملے گی تو کس اعتبار سے؟ اللہ نے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو بھی خواہش کرو گے سب کچھ چیزیں ملیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں کئی درجے ہیں نا، کئی درجات ہیں نا، تو جو سب سے آخری درجے میں ہوگا جنت، وہ بھی جنت ہے، تو اس کے اوپر کے جو درجات ہیں، اس کے خواہش والی جو چیز ہے وہ دل سے اللہ نکال دیں گے، اس کے وہ اوپر کی چیز مانگے گا ہی نہیں، تو بطور سزا کی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے اسی اعتبار سے کہ ریشمی لباس اس کو وہاں رہے گا جنت میں، لیکن اس کے دل میں وہ خواہش نہیں آئے گی۔ یہ توجیہ کی بات اہل علم نے۔ بہرحال تو جنت میں ایسی ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات نہیں ہوگی کہ مجھے جو ہے وہ ہو گیا، وہ بس میرے لیے کافی ہے، ان کو جو مل رہا ہے وہ ان کا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اخواناً، سب بھائی ہو جائیں گے۔ جیسے ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں اور دیگر کے مقابلے میں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے، تو وہ ہو جائیں گے کہ ایک گھر کے افراد ہیں جو چاہیں گے کہ مجھے نہیں، تم لو، یہ ایسے، یہ مزاج۔ علی سرر متقابلین، سرور کہتے ہیں سریر کی جمع، جو کرسیاں اور جو ٹیبل، صوفے، تو متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کھائے پیے جا رہے ہوں گے، اور کھانا پینا بھی ہمیشہ فی شغل فاکہون، کہا سورہ یاسین میں اللہ نے، کہ ہما وقت وہ لذت میں رہیں گے، ہما وقت، صرف کھانا پینا، صرف لذتیں، یعنی انسان کے بدن کے لیے بھی، روح کے لیے بھی تسکین جس سے ہو سکتی ہے جائز چیز سے، اسی میں وہ رہے گا مشغول۔ اب اس تفصیل میں جائیں گے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کچھ تفصیلات ہیں، وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، وہ میں اجمالاً بتا رہا ہوں۔ علی سرر متقابلین، اس کے بعد اللہ نے کہا لا یمسہم فیہا نصب، ان کو وہاں پر کسی طور پر رتی برابر تھکان نہیں ہوگی۔ ابھی ہم لوگوں نے مغرب عشاء پڑھے، بحیثیت بشر اس میں بھی ایک تھکان ہے، جہاں ایک عبادت ہے، عبادت میں آدمی پوری دل سے کرتا ہے، دل جمی سے کرتا ہے، لیکن ایک تھکان بھی ہوتی ہے اس میں۔ فجر میں اٹھنا ایک تھکان سی ہے، ایک مطلب محنت طلب کام ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ رہے گا بہت، لیکن وہ یوں ہی نہیں آ گیا نا، محنت کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ آدمی کو بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اس کو، ایک جائز کام کرنے کے لیے بھی، کھانا ہے روزانہ، اس کے لیے محنت کرنی ہی پڑے گی اس کو۔ تو عام انسانوں کی طرح ایک مسلمان بھی محنت کرتا ہے، لیکن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، اس میں بھی تھکان ہوئی ہے نا اس کو۔
تو اللہ نے کہا کہ وہاں تھکان والی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں صرف آرام اور آرام اور آرام، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، وہاں ایسی نہیں ہوگی کہ جو ہے ابھی تھک گیا ہوں میں، ایسی بات نہیں آئے گی وہاں پہ۔ ہمیشہ نشیط، ہمیشہ فریش رہے گا انسان وہاں پر، تھکان نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، جبکہ کفار کے لیے صرف تھکان ہی تھکان۔ جب جنت میں ایک مومن داخل ہوگا، یہ کہتے ہوئے داخل ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے انسان ہونے کے اعتبار سے جس پہلو سے میرے دل میں غم آ سکتا ہے وہ سب غم نکال دیا اللہ نے اب مجھے۔ تو نصب تھکان والی چیز نہیں رہے گی وہاں پہ، نہ ذہنی تھکان نہ بدنی تھکان، دو بھی نہیں رہیں گے وہاں پر۔ اور اللہ نے کہا اتنی ساری نعمتیں ہوں گی تو کیا کسی بنیاد پر اسے نکالا بھی جائے گا؟ کہا کہ وما ہم منہا بمخرجین، اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، ایک مرتبہ داخل ہو جائے کبھی نہیں نکالا جائے گا وہ۔ اللہ اکبر، یعنی ایک یہ رہے گی نا بھی کب تک رہوں گا میں، کیا ہوگا میرے ساتھ معاملہ، کبھی نہیں، آ جانے کے بعد کبھی نکالنے کا مسئلہ ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ۔ یہ اس صورت کے حد تک ہی جنت کا تعارف اس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتایا ہوں۔ ویسے جنت کے بارے میں بولیں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جو بھی ہمارے مشاہدین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس پر یقین رکھنے، ایمان لانے کے اللہ ہمیں سعادت دے، اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ کی ہمیں جنت مل جائے، اللہ کی جہنم سے ہم کو اللہ بچائے، پل بھر کے لیے بھی ہم جہنم کا حصہ نہ بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔